پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خزاں کا موسم تھا اور سردیوں کی آمد تھی۔ ننھی چڑیا نے سوچا کہ اب سردیوں کی کچھ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر گھونسلہ نہ ہوا تو شدید سردی سے ٹھٹر کر مر جائے گی۔ چنانچہ ایک دن اس نے گھونسلہ بنانا شروع کیا، لیکن وہ گھونسلہ بنانا نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی چونچ میں چند تنکے جمع کیے پریشانی سے سوچنے لگی کہ گھونسلہ کیسے بنائے۔ چڑیا اسی سوچ میں تھی کہ اتنے میں ایک ہدہد اس درخت پر آن بیٹھا اور بولا، کہو ننھی منی چڑیا، یہ تنکے کیوں لیے بیٹھی ہو؟ چڑیا بولی، میں گھونسلہ بنانے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں، لیکن میں گھونسلہ بنانا نہیں جانتی۔ اس کی بات سن کر ہدہد ہنسا اور بولا، ارے بے وقوف، بھلا تنکوں سے بھی کبھی گھونسلہ بنا ہے؟ گھونسلہ تو درخت کو کھود کر بنایا جاتا ہے۔ چڑیا حیرت سے بولی، درخت کو کھود کر بھلا کیسے؟ ہدہد نے کہا، لو بھلا، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ اور ساتھ ہی ہدہد نے اپنی نوکدار چونچ درخت پر مارنا شروع کر دی۔ اس سے درخت کے تنے میں تھوڑا سا گڑھا پڑ گیا۔ پھر ہدہد بولا، دیکھا، ہم سارے ہدہد تو یوں ہی درخت کے تنے میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، تم بھی یہی کرو۔ یہ کہہ کر ہدہد اڑ گیا۔ ہدہد کی بات سننے کے بعد چڑیا نے بھی اپنی چونچ سے اسی طرح درخت کے تنے پر مارنا شروع کر دی، لیکن اس کی چھوٹی سی چونچ سے گھڑا تو کیا بنتا، الٹا اس کی چونچ ہی زخمی ہو گئی۔ چڑیا اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو قریب ہی سے گزر رہا تھا۔ چڑیا نے اسے آواز دی، بھائی خرگوش، ذرا رکنا۔ خرگوش نے رک کر اسے دیکھا اور بولا، کہو ننھی منی چڑیا، کیا حال ہے؟ چڑیا بولی، بھائی خرگوش، میں بڑی پریشان ہوں، تو مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو نا۔ خرگوش بولا، بھلا میں گھونسلہ بنانا کیا جانوں؟ ہم خرگوش تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ چڑیا حیرت سے بولی، بل بنا کر زمین میں؟ خرگوش بولا، ہاں، ہم اپنے پنجوں سے مٹی کھودتے ہیں اور جب کافی گہرا گڑھا بن جاتا ہے تو اس میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ تم بل کیوں نہیں بنا لیتی؟ یہ مشورہ دے کر خرگوش چل پڑا اور ننھی چڑیا کو ایک اور نئی الجھن میں ڈال گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، بل کیسے بناؤں؟ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں سے زمین میں گڑھا بنانا شروع کر دیا، لیکن ان نازک پنجوں میں اتنی جان کہاں سے آتی کہ زمین کھود سکتی۔ چنانچہ اس کی چونچ اور پنجے زخمی ہو گئے اور وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اتنے میں وہاں سے ایک بھالو کا گزر ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر بھالو ٹھہر گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ننھی منی، کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا نے اسے ساری بات بتا دی۔ بھالو اس کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، دیکھو ننھی منی چڑیا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تمہیں نہ گھونسلہ بنانا پڑے گا اور نہ ہی بل۔ چڑیا خوش ہو کر بولی، ہاں ضرور بتاؤ۔ بھالو بولا، تم ایسا کرو کہ میری طرح غار میں رہا کرو، نہ کھودنے کی مصیبت نہ بنانے کا غم، بس جاؤ اور جا کر رہنا شروع کر دو۔ جنگل میں بہت سارے غار ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، تم ان میں سے کسی میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ کہہ کر بھالو چل پڑا اور چڑیا کو ایک نئی الجھن میں ڈال گیا۔ بیچاری چڑیا پہاڑ پر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا غار تلاش کر لیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس میں بہت ساری چمگادڑیں رہتی تھی۔ چڑیا نے سوچا کہ ایک کونے میں بھی رہ لوں گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بہت سی چمگادڑوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی۔ آخر وہ اسی درخت پر آن بیٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ اتفاق سے اس درخت کے نیچے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے جب چڑیا کو یوں روتا دیکھا تو بولے، ارے ننھی چڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا نے اپنی پوری کہانی ان بزرگ کو سنا دی۔ چڑیا کی بات سن کے بزرگ اس سے کہنے لگے، دیکھو، میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی ہوگا۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے نا، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے، جیسا کہ ہدہد، خرگوش اور بھالو نے تمہیں دیا، لیکن ان کے مشورے صحیح ہونے کے باوجود تمہارے کسی کام کے نہیں تھے۔ چڑیا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، لیکن اب میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، تم ایسا کرو،
آج چوچو چڑیا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں گھونسلہ بنانا بھی سکھائے گی، بلکہ آج کی رات تمہیں اپنے گھونسلے میں بھی رہنے دے گی اور ساتھ میں تمہیں کھانا بھی دے گی۔ بہت اچھی ہے بیچاری چڑیا۔ چڑیا نے جواب دیا، جی بالکل، میں ایسا ہی کروں گی اور بہت جلد گھونسلہ بنانا بھی سیکھوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بزرگ نے مسکرا کر چڑیا کو خدا حافظ بولا اور چلے گئے۔ اس کے بعد چڑیا اڑی اور چوچو چڑیا کے پاس گئی۔ چوچو چڑیا نے اسے کچھ دن اپنے پاس رکھا اور ساتھ ساتھ اسے گھونسلہ بنانا بھی سکھا دیا، اور چڑیا خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں رہنے لگی۔